नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जनाब इम्तियाज़ दानिश साहब का तहे दिल से ममनून हूँ कि जनाब ने मुझे दोबारा आप जैसे सुखन फ़हम हज़रात के रूबरू अपना कलाम पेश करने की सआदत इनायत फरमाई है। दोस्तों, मैं बग़ैर किसी तमहीद के नाते पाक के मतले से अपनी शायरी का आगाज़ करना चाहता हूँ। नाते पाक का मतला मुलाहिज़ा फरमाएँ। मतला अर्ज़ किया हूँ, बरसे मेरी निगाह पे अनवार मुस्तफ़ा, बरसे मेरी निगाह पे अनवार मुस्तफ़ा, बरसे मेरी निगाहों पे अनवार मुस्तफ़ा, या रब मुझे नसीब हो दीदार मुस्तफ़ा। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। या रब मुझे नसीब हो दीदार मुस्तफ़ा, बरसे मेरी निगाह पे अनवार मुस्तफ़ा, बरसे मेरी निगाहों पे अनवार मुस्तफ़ा, या रब मुझे नसीब हो दीदार मुस्तफ़ा, या रब मुझे नसीब हो दीदार मुस्तफ़ा। और शेर देखिए हज़रात, आता नहीं फरेब में शैतान के कभी, आता नहीं फरेब में शैतान के कभी, आता नहीं फरेब में शैतान के कभी, होता है सामने मेरे किरदार मुस्तफ़ा, होता है सामने मेरे किरदार मुस्तफ़ा। बहुत शुक्रिया हज़रात। सीरत रसूले पाक की आती है ज़हन में, सीरत रसूले पाक की आती है ज़हन में, सीरत रसूले पाक की आती है ज़हन में, कुरान की आयतें हैं या तुम्हारे मुस्तफ़ा,
قرآن کی آیتیں ہیں یا اتوار مصطفیٰ، یا رب مجھے نصیب ہو دیدار مصطفیٰ۔ اور شعر دیکھیے حضرات، تا حشر اس پہ سایہ خزاں کا نہ آئے گا، تا حشر اس پہ سایہ خزاں کا نہ آئے گا، تا حشر اس پہ سایہ خزاں کا نہ آئے گا، سرسبز رہنے والا ہے گلزار مصطفیٰ۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ سرسبز رہنے والا ہے گلزار مصطفیٰ، یا رب مجھے نصیب ہو دیدار مصطفیٰ۔ میری آواز حضرات آپ سن پا رہے ہیں؟ اور شعر دیکھیے، طیبہ کی خاک سونگھے تو اللہ کی قسم، طیبہ کی خاک سونگھے تو اللہ کی قسم، طیبہ کی خاک سونگھے تو اللہ کی قسم، صحت سے ہم کنار ہو بیمار مصطفیٰ، صحت سے ہم کنار ہو بیمار مصطفیٰ۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرات۔ اور مقطع کا شعر دیکھیے، سلطانی ان کی صرف زمیں پر نہیں زمان، سلطانی ان کی صرف زمیں پر نہیں زمان، سلطانی ان کی صرف زمیں پر نہیں زمان، عرش بری بھی لگتا ہے دربار مصطفیٰ، عرش بری بھی لگتا ہے دربار مصطفیٰ، سلطانی ان کی صرف زمیں پر نہیں زمان، سلطانی ان کی صرف زمیں پر نہیں زمان، عرش بری بھی لگتا ہے دربار مصطفیٰ۔ بہت بہت شکریہ جناب فیاض عاظم صاحب، جناب قیوم انصاری صاحب، جناب محمد مجیب الرحمان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ عرش بری بھی لگتا ہے دربار مصطفیٰ۔ آئیے دوستو، اب ایک غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ عرض کیا ہوں کہ یہ قیامت سی کیوں اٹھائی ہے، یہ قیامت سی کیوں اٹھائی ہے، آپ کے دل میں کیا سمائی ہے، یہ قیامت سی کیوں اٹھائی ہے، آپ کے دل میں کیا سمائی ہے، اور اتنی نازک تو چوڑیاں بھی نہیں، اتنی نازک تو چوڑیاں بھی نہیں،
جتنی نازک تیری کلائی ہے، اتنی نازک تو چوڑیاں بھی نہیں، جتنی نازک تیری کلائی ہے۔ اور شعر دیکھیے حضرات، ایک پتلا اور 2-3 شعر سماعت کیجئے۔ نئی ردیف میں کہنے کی کوشش کی ہے، مطلب سماعت کیجئے کہ جو فرض اس کا تھا وہ بھلانے لگی ہوا، جو فرض اس کا تھا وہ بھلانے لگی ہوا، جو فرض اس کا تھا وہ بھلانے لگی ہوا، انسان تیرے ہاتھ سے جانے لگی ہوا، انسان تیرے ہاتھ سے جانے لگی ہوا۔ اب زندگی نواز یہ مطلق نہیں رہی، اب زندگی نواز یہ مطلق نہیں رہی، اب زندگی نواز یہ مطلق نہیں رہی، اب افسوس آدمی کو ستانے لگی ہوا، افسوس آدمی کو ستانے لگی ہوا، انسان تیرے ہاتھ سے جانے لگی ہوا، دنیا میں فضل رب سے جو ہم نے جلائے تھے، دنیا میں فضل رب سے جو ہم نے جلائے تھے، دنیا میں فضل رب سے جو ہم نے جلائے تھے، وہ رہنما چراغ بجھانے لگی ہوا، وہ رہنما چراغ بجھانے لگی ہوا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے حضرات، اللہ کی نگاہ کرم مجھ پہ ہو گئی، اللہ کی نگاہ کرم مجھ پہ ہو گئی، اللہ کی نگاہ کرم مجھ پہ ہو گئی، محفل میں میرا رنگ جمانے لگی ہوا، محفل میں میرا رنگ نوازش حضرات، نوازش، محفل میں میرا رنگ جمانے لگی ہوا، انسان تیرے ہاتھ سے جانے لگی ہوا۔ اور مکتے کا شعر دیکھیے حضرات، ہمدرد مفلسوں کی نہیں آج کل زمان، ہمدرد مفلسوں کی نہیں آج کل زمان،
ہم درد مفلسوں کی نہیں آج کل زمان، زرداروں کی پتنگ اڑانے لگی ہوا، زرداروں کی پتنگ اڑانے لگی ہوا، انسان تیرے ہاتھ سے جانے لگی ہوا۔ اسی طرح ایک مطلع اور 2-3 شعر سماعت کیجیے حضرات۔ عرض کیا ہوں کہ نازک ہے دل کا شیشہ ذرا دیکھ بھال کر، نازک ہے دل کا شیشہ ذرا دیکھ بھال کر، نازک ہے دل کا شیشہ ذرا دیکھ بھال کر، اے جانے آرزو میرے دل کا خیال کر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ نوازش حضرات، بہت بہت شکریہ جناب امتیاز احمد دانش صاحب، جناب شہزاد اسلم صاحب، محمد مصعب صاحب، بہت بہت شکریہ جناب آفتاب اختر صاحب، بڑی نوازش ہے آپ تمام حضرات کی۔ اے جانے آرزو میرے دل کا خیال کر۔ ایک مصرع تھا، اس کو گرہ پہنچانے کی کوشش کیا ہوں، سماعت کیجیے گا ذرا۔ اے جانے آرزو میرے دل کا خیال کر، تحریر خون دل سے لکھی میں نے تیرے نام، تحریر خون دل سے لکھی میں نے تیرے نام، تحریر خون دل سے لکھی میں نے تیرے نام، کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کر، تحریر خون دل سے لکھی میں نے تیرے نام، کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کر۔ بہت شکریہ حضرات، بڑی نوازش۔ اور ایک شعر اور دیکھیے، اسی مزاج کا شعر ہے کہ فکر سخن میں کر دی ہے محنت کی انتہا۔ شعر دیکھیے حضرات، فکر سخن میں کر دی ہے محنت کی انتہا، فکر سخن میں کر دی ہے محنت کی انتہا، موتی نکالے میں نے سمندر کھنگال کر۔ بہت شکریہ جناب۔ موتی نکالے میں نے سمندر کھنگال کر، اے جانے آرزو میرے دل کا خیال کر۔ اور اسی طرح دوستو ایک مطلع چند شعر اور سماعت کیجیے گا۔ میں بہت مشکور ہوں آپ تمام لوگوں کا، بہت خوبصورت انداز سے آپ مجھے سماعت فرما رہے ہیں۔ تو مطلع عرض کرنا چاہتا ہوں
मतलब देखिए حضرات، میدان جنگ چھوڑ کے حجرے میں آ گیا، میدان جنگ چھوڑ کے حجرے میں آ گیا، میدان جنگ چھوڑ کے حجرے میں آ گیا، میرا وجود اس لیے خطرے میں آ گیا، میدان جنگ چھوڑ کے حجرے میں آ گیا، میدان جنگ چھوڑ کے حجرے میں آ گیا، میدان جنگ چھوڑ کے حجرے میں آ گیا، میرا وجود اس لیے خطرے میں آ گیا، میرا وجود اس لیے خطرے میں آ گیا۔ اب حسن مطلب سماعت کیجئے۔ جس شخص نے بھی سن لیا سکتے میں آ گیا، جس شخص نے بھی سن لیا سکتے میں آ گیا، جس شخص نے بھی سن لیا سکتے میں آ گیا، جب میرا نام آپ کے قصے میں آ گیا، جب میرا نام آپ کے قصے میں آ گیا۔ وہ شعر دیکھیے حضرات، دنیا میں پوجا جاتا ہے بھگوان کی طرح، دنیا میں پوجا جاتا ہے بھگوان کی طرح، دنیا میں پوجا جاتا ہے بھگوان کی طرح، اتنا اثر کہاں سے یہ پیسے میں آ گیا، اتنا اثر کہاں سے یہ پیسے میں آ گیا، میرا وجود اس لیے خطرے میں آ گیا۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حضرات، بڑی نوازش جناب فیاض اعظم صاحب، محمد سرفراز احمد صاحب، بہت مشکور ہوں آپ تمام لوگوں کا۔ شعر سماعت کیجیے گا، اتنا سر کہاں سے یہ پیسے میں آ گیا۔ یہ شعر دیکھیے حضرات، کہ مجبور دل سے ہو کے ہوا آپ کا اسیر، مجبور دل سے ہو کے ہوا آپ کا اسیر، مجبور دل سے ہو کے ہوا آپ کا اسیر، ایسا نہیں کہ آپ کے دھوکے میں آ گیا، ایسا نہیں کہ آپ کے دھوکے میں آ گیا، مجبور دل سے ہو کے ہوا آپ کا اسیر،
مجبور دل سے ہو کے ہوا آپ کا اسیر، ایسا نہیں کہ آپ کے دھوکے میں آ گیا، میرا وجود اس لیے خطرے میں آ گیا۔ شعر دیکھیے حضرات، کیا ہو گئے جناب وہ امرت سے میٹھے بول، کیا ہو گئے جناب وہ امرت سے میٹھے بول، کیا ہو گئے جناب وہ امرت سے میٹھے بول، کیسا یہ زہر آپ کے لہجے میں آ گیا، کیا ہو گئے جناب وہ امرت سے میٹھے بول، کیا ہو گئے جناب وہ امرت سے میٹھے بول، کیا ہو گئے جناب وہ امرت سے میٹھے بول، کیسا یہ زہر آپ کے لہجے میں آ گیا۔ اور بطور خاص جناب اشفاق انصاری صاحب یہ شعر سماعت کیجئے گا، جناب فیاض عظیم صاحب، جناب سیف خان صاحب، جناب فیاض عظیم صاحب، ایک شعر اور بطور خاص سماعت کیجئے گا۔ کیسا یہ زہر آپ کے لہجے میں آ گیا، بے ساختہ بزرگ مجھے یاد آ گئے۔ آفتاب اختر صاحب شعر دیکھیے گا، فیاض عظیم صاحب، محمد مصعب صاحب، بے ساختہ بزرگ مجھے یاد آ گئے، ایک سایہ دار پیڑ جو رستے میں آ گیا، بے ساختہ بزرگ مجھے یاد آ گئے، بے ساختہ بزرگ مجھے یاد آ گئے، ایک سایہ دار پیڑ جو رستے میں آ گیا۔ اشعار کی پذیرائی کے لیے آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ اور شعر دیکھیے حضرات، مقطع سماعت کیجیے گا۔ دن کا سکون راتوں کی نیندیں گئی زمان، دن کا سکون راتوں کی نیندیں گئی زمان، دن کا سکون راتوں کی نیندیں گئی زمان، آزاد پنچھی پیار کے پنجرے میں آ گیا، آزاد پنچھی پیار کے پنجرے میں آ گیا، دن کا سکون راتوں کی نیندیں گئی زمان، دن کا سکون راتوں کی نیندیں گئی زمان،
आजाद पंछी प्यार के पिंजरे में आ गया। आजाद पंछी प्यार के पिंजरे में आ गया। मेरा वजूद इसलिए खतरे में आ गया। एक मतलब और दो चार शेर समाप्त कीजिएगा हजरात। मैं तहे दिल से आप तमाम हजरात का ममनून हूँ। बहुत खूबसूरत अंदाज से आप मुझे सुन रहे हैं। मतलब पेश खिदमत है। वो मेरे दोस्त हो गए, गमख्वार हो गए। वो मेरे दोस्त हो गए, गमख्वार हो गए। वो मेरे दोस्त हो गए, गमख्वार हो गए। रस्ते मेरी हयात के हमवार हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया। रस्ते मेरी हयात के हमवार हो गए। नक्शा ही जिंदगी का हमारी बदल गया। नक्शा ही जिंदगी का हमारी बदल गया। नक्शा ही जिंदगी का हमारी बदल गया। उनकी नजर में फूल थे, हम खार हो गए। उनकी नजर में फूल थे, हम खार हो गए। बहुत शुक्रिया। बड़ी इनायत जनाब फयाद आदिम साहब, अंसारी अशफाक साहब, शेख यूसुफ साहब, सैफ खान साहब, बहुत बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ आप तमाम हजरात का। जनाब कुर्बान आतिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक शेर देखिए कि नक्शा ही जिंदगी का हमारी बदल गया। शेर समाप्त कीजिए हज़रात। या रब निगाहे बद से बचा मेरे देश को। या रब निगाहे बद से बचा मेरे देश को। या रब निगाहे बद से बचा मेरे देश को। रावण के चेले राम के अवतार हो गए। रावण के चेले राम के अवतार हो गए। या रब निगाह बद से बचा मेरे देश को। या रब निगाह बद से बचा मेरे देश को। रावण के चेले राम के अवतार हो गए। जनाब इम्तियाज़ दानिश साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सभी हजरात की पोस्ट पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे अपनी खूबसूरत दादू तहसीन से नवाज रहे हैं, मैं अतः दिल की अतः गहराइयों से उनका मशकूर व ममनून हूँ। और शेर समाप्त कीजिए हजरात कि रावण के चेले राम के अवतार हो गए। शेर देखिए।
جمہوریت کا فیض نہیں ہے تو اور کیا. شعر دیکھیے گا حضرات. جمہوریت کا فیض نہیں ہے تو اور کیا. جمہوریت کا فیض نہیں ہے تو اور کیا. غنڈے بھی تخت و تاج کے حقدار ہو گئے. غنڈے بھی تخت و تاج کے حقدار ہو گئے. جمہوریت کا فیض نہیں ہے تو اور کیا. جمہوریت کا فیض نہیں ہے تو اور کیا. غنڈے بھی تخت و تاج کے حقدار ہو گئے. بہت بہت شکریہ محترمہ فوزیہ اختر صاحب، شیخ یوسف صاحب، جناب امتیاز دانش صاحب، بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا. غنڈے بھی تخت و تاج کے حقدار ہو گئے. آئے ہوئے تھے زد میں خزاں کی تمام پھول. ایک مصرے کو گرا پہنچانے کی کوشش کیا ہوں. آئے ہوئے تھے زد میں خزاں کی تمام پھول. آئے ہوئے تھے زد میں خزاں کی تمام پھول. آئے ہوئے تھے زد میں خزاں کی تمام پھول. چھیڑا ذرا صبا نے تو گلنار ہو گئے. آئے ہوئے تھے زد میں خزاں کی تمام پھول. آئے ہوئے تھے زد میں خزاں کی تمام پھول. آئے ہوئے تھے زد میں خزاں کی تمام پھول. چھیڑا ذرا صبا نے تو گلنار ہو گئے. چھیڑا ذرا صبا نے تو گلنار ہو گئے. اور مکتے کا شعر دیکھیے حضرات. آخری شعر سماعت کیجئے. وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں بے باک و بے نقاب. وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں بے باک و بے نقاب. وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں بے باک و بے نقاب. آثار صبح شام کے آثار ہو گئے. آثار صبح شام کے آثار ہو گئے. اور مکتا سماعت کیجئے. عرض کیا ہوں کہ لوگوں کو دل کے حال سے آگاہ کر دیا. لوگوں کو دل کے حال سے آگاہ کر دیا.
لوگوں کو دل کے حال سے آگاہ کر دیا، دانستہ وہ زماں کے طرفدار ہو گئے، دانستہ وہ زماں کے طرفدار ہو گئے، رستے میری حیات کے ہموار ہو گئے، رستے میری حیات کے ہموار ہو گئے۔ اور اسی غزل کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ پھر سے میں محترم امتیاز دانش صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمامی سخن فہم حضرات، ناظرین حضرات، جنہوں نے مجھے بہت ہی محبتوں کے ساتھ سماعت کیا ہے، میری غزلوں کو داد و تحسین سے نوازا ہے، سراہا ہے، میں آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، شب بخیر، السلام علیکم۔